نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ایک اور مشکل، عدالتی جرمانے کی ریکوری کے لیے نیب نے جائیدادیں فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری، فوری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں عدالت نے نواز شریف کو 80 لاکھ پاؤنڈز اور مریم نواز کو 20 لاکھ پاؤنڈز جرمانہ کیا تھا۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل پر بھی سماعت۔ نیب نے نواز شریف کی غیر موجودگی میں اپیل سننے کی درخواست کر دی۔ کیس کس طرح چلے گا؟ عدالت نے 3 نومبر تک خلاصہ طلب کر لیا۔ اصل میں یہ قومی احتساب بیورو کی پریس ریلیز نہیں بلکہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی پریس ریلیز ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو عمران خان صاحب کے سیاسی ایجنڈے کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے اور چیئرمین نیب ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ اقدام تو کیا، یہ پریس ریلیز بھی غیر قانونی ہے۔ حکومت کی کرپشن کیوں نظر نہیں آتی؟ نواز شریف کی جائیدادیں فروخت کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نیب لاہور پر برس پڑی، بولی نواز شریف اور شہباز شریف پر آج تک ایک بھی الزام ثابت نہیں کیا جا سکا۔ بنی گالہ کے محل کو قانونی کرایا گیا، آٹے چینی میں پیسے بنائے گئے۔ سے کسی کو وزیراعظم وغیرہ بننے کا بھی کوئی ایشو نہیں، یہ سارے صرف آج ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ نے جو پراپرٹیز بنائی ہیں اور پیسے بنائے ہیں وہ آپ کے ہوئے، یہ سارے آج سیاست سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اپوزیشن کا مسئلہ کرپشن کی دولت ہے۔ حکومت سیاست کی بجائے ریاست کے لیے کام کر رہی ہے۔ اصلاحات نہ کریں تو الیکشن جیتنا زیادہ آسان ہے۔ ای وی ایم مشین پر فواد چودھری کی ایک بار پھر گھن گرج۔ کابینہ اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ میں بتایا 7ویں مردم شماری 18 ماہ میں مکمل ہوگی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے واپس جانے پر کہا جرات مندی کی قیمت تو ادا کرنا پڑتی ہے۔ قومیں اپنی قیمت ادا کرتی ہیں اور اگر آپ ایبسلوٹلی ناٹ کہیں گے تو پھر اس کی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ انتخابی اصلاحات کا نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ الیکشن کی چوری کا ہے۔ آئین میں لکھیں کہ جو آدمی الیکشن کے معاملے میں مداخلت کرے گا اس پر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہوگا۔ دھاندلی پر غداری کی دفعات لگنی چاہیے۔ پاکستان کا مسئلہ انتخابی اصلاحات نہیں، الیکشن چوری ہے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی بھی الیکٹرانک ووٹنگ کے خلاف میڈیا پر دلائل دینے لگے۔ احسن اقبال نے تو الزامات کی بوچھاڑ کر دی، انتخابی اصلاحات پیکج کو انتخابی دھاندلی کا پیکج قرار دے دیا۔ بولے جس چیف الیکشن کمشنر پر تنقید کی جا رہی ہے ان کا نام حکومت نے خود ہی تجویز کیا تھا۔ کہا نادرا کو بھی استعمال کر کے دھاندلی کا بڑا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ووٹر لسٹ کو نادرا میں دے کے اور نادرا کے ذریعے ڈیٹا کو ای وی ایم سے لنک کر کے اپنے من مرضی کے بوگس ووٹ ڈال کے یہ الیکشن کو چرانا چاہتے ہیں، تو یہ سارا عمل نہایت مشکوک ہے۔ لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمت کہاں جا پہنچی، اس وقت پیٹرول کی قیمت کہاں جا پہنچی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات کریں تو پہلے اپنے گریباں میں جھانک لیں۔ مہنگائی کا ایسا طوفان آیا کہ عوام ایک وقت کی روٹی کو ترس گئے۔ تحریک انصاف کی نوکریاں کہاں ہیں، گھر کہاں ہیں؟ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا حکومت پر طنز، شیریں مزاری بھی کھڑی ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر کو سیاسی وعدے یاد دلا دیے۔ میں ایک وعدہ یاد دلا دوں، انہوں نے کھڑے ہو کے الیکشن میں کہا پیٹ پھاڑ کے سڑک پہ گھسیٹ کے لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا، الٹا خود لوٹ کے چلے گئے۔ کدھر گیا وہ وعدہ؟ خود لوٹ کے سوٹ کے بھاگ گیا اس کا بھائی۔ ہمارا بیانیہ ہی ہماری پہچان ہے، بیانیوں کے تضاد کا شکار ہونا چاہیے اور نہ ہی اس پر توجہ دینی چاہیے۔ مریم نواز کا پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا یہ دھاندلی کر کے دوبارہ آنا چاہتے ہیں لیکن دوبارہ ووٹ چوری کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ان کے پول کھل رہے ہیں، اسی لیے الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پارٹی میں کوئی نون میم اور شین نہیں، سب ایک ہے۔ کل کی میٹنگ میں ساری قیادت جو ہے وہ موجود تھی۔ کل نون میم شین میرے دائیں تھا، کوئی بائیں تھا، کوئی سامنے تھا۔ اس چیز کو تسلیم کر لیں، نون میرے جو ہے وہ دائیں ہو، شین میرے بائیں ہو، تو پھر آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے۔ جھوٹوں کے آئی جی اور جھوٹوں کے چیف سیکرٹری ہیں، اندر تو موج کی ہے دونوں باپ بیٹا نے۔
एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी ये करते रहे हैं। ये सफेद झूठ है, ख्वाजा आसिफ को जेल में ठंडे फर्श पर नहीं सुलाया गया। फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। समा को इंटरव्यू में कहा, जो ऊपर से सहूलियात देने के ऑर्डर मिले शहबाज शरीफ उनका जिक्र नहीं करते। कहा, मरियम नवाज को खातून होने के नाते जेल में VIP प्रोटोकॉल मिला। अहम वज़रा की शिकायतें, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तवानाई ताबिश गौहर ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन पर PSO, फेस्को और मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में मंजूर नज़र अफसरान तैनात करने का इल्ज़ाम था। शौकत तरीन, असद उमर, अली जैदी और हमाद अजहर इनसे खुश न थे। वज़ीर तवानाई ने तो ताबिश गौहर को न हटाने पर वज़ारत छोड़ने की धमकी भी दी थी। जहांगीर तरीन ग्रुप में नकब लगाने के लिए सादा आदमी भी सरगर्म। वज़ीर आला पंजाब की रुकने पंजाब असम्बली सलमान नईम से मुलाकात। तरजीही बुनियादों पर हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। So Pakistan itself will not decide on its own. No, exactly. We think that all the neighbors will get together and we will see how they progress, and then whether to recognize them or not will be a collective decision. पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करेगा या नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बता दिया। BBC को इंटरव्यू में कहा, कोई भी फैसला तन्हा नहीं करेंगे, हमसाया ममालिक की मुशावरत और तालिबान हुकूमत की पेशरफ्त देखकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था, तालिबान की जानिब से किए गए वादे खुश आइंद हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ख़वातीन को रोज़गार और तालीम की इजाज़त होगी। उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि थ्रेट कोई नहीं थी उनकी प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन ये खतरा था कि जब बाहर निकलें या आए तो उनके साथ कोई शरारत ना हो। ये न्यूजीलैंड टीम को कोई थ्रेट नहीं था, उन्होंने ड्रामा किया। हमसे अब तक कुछ शेयर नहीं किया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद का समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान। कहा, ब्लैक कैप्स को इतनी सिक्योरिटी दी जितनी न्यूजीलैंड की फौज भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बताएंगे, ये भी बताएंगे कि मैसेज उनके जाने के बाद आया। और बादल आएंगे लेकिन भरपूर बरसेंगे या सिर्फ हाजिरी लगवाएंगे। कराची में एक बार फिर बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया सिस्टम कल रात दाखिल होगा। बदीन, थरपारकर और उमरकोट में तेज बारिश का इम्कान।